السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں ایک دنیا سے دوسری دنیا تک۔ جب کوئی مرتا ہے تو ملک الموت اس کی روح لینے آتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ مرنے والا اسے دیکھتا ہے، اسے سنتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے، لیکن اپنی آنکھوں، اپنے کانوں یا اپنی زبان سے نہیں۔ تو پھر کیسے؟ یہ ہم نہیں جانتے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونا شروع کرتا ہے تو وہ ان ذرائع سے دیکھتا، سنتا اور بولتا ہے جن کو ہم زندہ لوگ نہیں سمجھتے۔ اس کے بہت سے واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الروح میں کچھ واقعات ریکارڈ کریں۔ ان میں سے ایک ابن ابی دنیا نے ذکر کیا کہ عمر بن عبد العزیز کی موت کے دن انہوں نے اپنے ساتھ موجود لوگوں سے کہا، میرے ساتھ بیٹھو۔ جب وہ ان کے پاس بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا، میں وہی ہوں جس کو آپ نے حکم دیا اور میں نے کوتاہی کی، آپ نے منع فرمایا اور میں نے سرکشی کی۔ انہوں نے یہ 3 بار کہا۔ پھر انہوں نے کہا، لیکن اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور گھورنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ بہت توجہ سے کیا دیکھ رہے ہیں امیر المومنین؟ انہوں نے جواب دیا، میں ایک ایسی موجودگی دیکھ رہا ہوں جو نہ انسان ہے اور نہ جن۔ پھر وہ انتقال کر گئے۔ فضالہ بن دینار نے کہا، میں محمد بن واسع کے ساتھ تھا جب وہ موت کے بہت قریب تھے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، میرے رب کے فرشتوں کو خوش آمدید، اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ میں نے وہ میٹھی خوشبو سونگھی جو میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ پھر ان کی آنکھیں پتھرا گئیں اور وہ انتقال کر گئے۔ ابن القیم کہتے ہیں، جب میری دادی انتقال کر رہی تھی تو میں ان کے ساتھ تھا۔ فجر کی نماز کا وقت تھا۔ وہ درد میں تھی اور سانس لینے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ درد کی شدت سے کراہ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بڑی خوشی سے بار بار کہہ رہی تھی، اللہ، موت میٹھی ہے۔ اور کئی منٹوں تک بار بار کلمہ شہادت پڑھتی رہیں اور پھر سب ختم ہو گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا کام ہم میں سے جو ابھی زندہ ہیں شروع ہوتا ہے۔ روح نکل جانے کے بعد اگر یہ پاک روح ہے اور اگلی دنیا میں اس کے رشتہ دار ہیں جو جنت والے ہیں، تو وہ بڑے اشتیاق اور بڑی خوشی سے روح سے ملنے آتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے حالات کے بارے میں پوچھتے ہیں جو ابھی تک اس دنیا میں زندہ ہیں۔ پھر فرشتے روح کو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ واپس آتی ہے اور جسم کو غسل دینا، کفن دینا اور جنازہ دیکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے، یا تو مجھے آگے لے چلو، مجھے آگے لے چلو، یا تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہاں کے لوگ یہ نہیں سن سکتے۔ جب لاش کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو روح خود کو جسم اور کفن کے درمیان ڈال لیتی ہے تاکہ سوال و جواب ہو سکے۔ پھر روح جنازے کے پیچھے چلنے والے آخری لوگوں کے قدموں کی آواز سنتی اور اس پر مٹی برابر کر دی جاتی ہے۔ تاہم مٹی فرشتوں کو اس تک پہنچنے سے نہیں روکتی، یہاں تک کہ اگر اس کے لیے پتھر کو کھوکھلا کیا جائے اور اس میں رکھا جائے اور اس سوراخ کو سیسے سے بند کر دیا جائے، تب بھی یہ فرشتوں کو اس تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے۔ یہ سارے مٹیریل روحوں کے گزرنے کو نہیں روک سکتے، یہاں تک کہ وہ جنات کو بھی نہیں روک سکتے۔ قبر روح کے لیے اور نتیجے کے طور پر جسم کے لیے بھی پھیلتی اور لمبی ہوتی ہے۔ جسم تنگ ترین سائز کی قبر میں ہوتا ہے، پھر بھی یہ روح کی وجہ سے جہاں تک نظر جاتی ہے پھیل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن اس دنیا سے رخصت ہونے اور اگلی دنیا میں جانے والا ہوتا ہے تو آسمانوں سے سورج کی طرح روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں اور اس کے ارد گرد جھتے کی صورت میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک نظر جاتی ہے۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے، اے پاک روح، اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل آؤ۔ پھر اس کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے پانی کی مشق سے پانی کا قطرہ بہتا ہے اور فرشتہ اسے پکڑ لیتا ہے۔ جب وہ اسے پکڑ لیتا ہے تو دوسرے فرشتے اسے پلک جھپکنے کی مدت کے لیے بھی اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے۔
وہ اسے لے کر خوشبودار کفن میں رکھتے ہیں اور اس سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے زمین پر پائے جانے والا مشک کا سب سے میٹھا عطر ہو۔ پھر وہ اسے اوپر لے جاتے ہیں، اور جب بھی وہ اسے فرشتوں کی جماعت کے پاس سے لے جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کون ہے؟ اور روح والے فرشتے جواب دیتے ہیں فلاں بن فلاں، ان بہترین ناموں کا استعمال کرتے ہوئے جن سے لوگ اسے اس دنیا میں پکارتے تھے۔ وہ اسے نچلے آسمان پر لاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ہر آسمان سے اللہ کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ اگلے آسمان تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس آسمان تک پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ رب العزت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کی کتاب کو علیین میں درج کرو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ۔ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا ہے اور میں انہیں اسی میں لوٹاتا ہوں اور میں انہیں دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں وہ کون ہے جو تم میں سے بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اسے سچ قرار دیا۔ پھر آسمان سے ایک آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت سے قالین بچھاؤ اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولو۔ پھر اس کی خوشبو اور عطر اس کے پاس آتا ہے، اس کی قبر کے لیے جہاں تک نظر جاتی ہے پھیلائی جاتی ہے، اور خوبصورت لباس اور خوشبو والا ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے اس چیز سے خوش ہو جاؤ، میں تمہیں خوش کرتی ہوں کیونکہ یہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ خیر کی بشارت دیتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تمہاری نیک اعمال ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے اے رب قیامت جلدی آ جائے تاکہ میں اپنے خاندان سے مل سکوں۔ لیکن جب ایک کافر اس دنیا سے رخصت اور اگلی دنیا میں جانے والا ہوتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے ایک کھردرا کپڑا لے کر آسمانوں سے اترتے ہیں اور اس کے ارد گرد جتھے کی صورت میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک نظر جاتی ہے۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے اے ناپاک روح، اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف نکل آ۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں تقسیم ہو جاتی ہے اور اسے اس طرح گھسیٹا جاتا ہے جیسے گیلے اون سے سیخ نکالی جاتی ہے۔ پھر فرشتہ اسے پکڑ لیتا ہے۔ جب وہ اسے پکڑ لیتا ہے تو دوسرے فرشتے اسے پلک جھپکنے کی مدت کے لیے اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے۔ وہ اسے لے کر کھردرا کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں اور اس سے زمین پر کسی لاش کی بدترین بدبو کی طرح بدبو آتی ہے۔ پھر وہ اسے اوپر لے جاتے ہیں اور جب وہ اسے فرشتوں کی جماعت کے پاس سے لے جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ ناپاک روح کون ہے؟ اور روح والے فرشتے جواب دیتے ہیں فلاں بن فلاں، ان بدترین ناموں سے اس کا استعمال کرتے ہوئے جن سے لوگ اسے دنیا میں پکارتے تھے۔ وہ اسے نچلے آسمان پر لاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں اور یہ نہیں کھلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس کی کتاب کو نچلی زمین میں سجین میں درج کر دو۔ پھر اس کی روح نیچے پھینک دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر گیا اور پرندے اسے اچک لے گئے یا ہوا اسے دور دراز جگہ پر اڑا لے گئی۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟
وہ جواب دیتا ہے افسوس افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک آواز آتی ہے میرے بندے نے جھوٹ بولا، بس اس کے لیے ایک آگ سے قالین بچھاؤ اور اس کے لیے آگ کا ایک دروازہ کھولو۔ پھر اس سے گرم ہوا کا جھونکا اس کے پاس آتا ہے۔ اس کی قبر اس کے لیے اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں دب جاتی ہیں، اور ایک بھیانک چہرے اور لباس اور بدبودار آدمی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اس چیز کی وجہ سے غم کرو جس نے تمہیں ذلیل کیا، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ برائی کی بشارت دیتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تمہارے برے اعمال ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے اے رب قیامت نہ آنے دے، اے رب قیامت نہ آنے دے۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔